اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی برکتوں سے، اللہ رب العزت کے کرم فضل سے میرے طواف کے چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں نے 2 نفل مقام ابراہیم کے سامنے پیچھے کر کے ادا کیے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ نفل ادا کریں لیکن دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ابھی میں نے اپنا کندھا یہ ڈھانپ لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کندھا میں نے اپنا چھپا دیا ہے۔ ابھی صفا اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ مقام ابراہیم کی طرف واپس آتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر آب زمزم شریف لکھا گیا پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ ضرور نوش فرمائیں۔ تو محترم سامعین، جیسے ہم ابھی پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے تو ایک دعا ہے صحیح کرنے کی، جو جیسے نیت ہوتی ہے، تو وہ اللہم انی ارید ان اسعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، میں صحیح کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، تو مجھے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ تو محترم سامعین، 2 یا 3 چکر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ دوستوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو بس آپ خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ابھی ہم اوپر کی طرف چڑھیں گے انشاءاللہ تعالی صفا کے لیے، جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ابھی میں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر چڑھتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے اوپر صفا کی طرف پہنچ جانا ہے۔ جیسے میں ابھی چڑھ رہا ہوں تو یہاں پر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی جیسے یہاں پر میں پہنچا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس طرف سے آپ کو کعبۃ اللہ شریف نظر آئے گا تھوڑا اس کے اندر، کیونکہ یہ اس جگہ پر یہ آپ کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں پر سیدھا کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا ہاتھ چوم کے ایسے اشارہ کرنا ہے اور آگے کی طرف ہم نے چلے جانا۔ ابھی ہم صفا پہاڑی کے اوپر ہیں، جب ہم نیچے اتریں گے تو اس کی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ آپ کا چکر اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ تسبیح آپ کو کام دے گی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نیچے سے اس کو خالی کر دیے اوپر کی طرف۔ جیسے میرا ایک چکر مکمل ہوتا ہے تو پھر میں اس کو نیچے کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ ابھی ہم صفا سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہاں پر جو بھی دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو لکھی گئی ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ابھی میں صفا سے نیچے اتر رہا ہوں، مروہ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آگے سبز لائٹیں یہاں پر شروع ہوتی ہیں، تو مرد حضرات کے لیے تھوڑا سا بھاگنے کا حکم ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ جب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو انشاءاللہ تعالی اگر اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھتے ہیں توجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کے معاملات پریشانی سے نہیں ہوں گے۔ تو ابھی یہاں پر کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس کے ساتھ کوئی بھی دعائیں آپ کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن چوتھا کلمہ جو ہے اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ابھی یہ ہمارا پہلا چکر ہے، دیکھ سکتے ہیں میری تسبیح اوپر کی طرف ہے۔ تو محترم سامعین، ابھی یہاں سے لائٹیں اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر للہ الحمد۔ تو یہ جو وہ جگہ ہے، یہ لائٹیں میں اوپر کی طرف آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہاں سے آپ نے بھاگنا ہے، تھوڑا تیز بھاگنا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کا حکم بھی یہی ہے۔ جیسے لائٹیں ختم ہوتی ہیں تو ہم اپنے روٹین میں آ جائیں گے۔ یہ لائٹیں ختم ہو چکی ہیں، ہم اس کو کراس کر چکے ہیں، تو اب آپ نے آرام سے سکون سے جانا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ آب زمزم شریف جگہ جگہ پر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو نوش فرما سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو دعائیں آپ نے کرنی ہیں وہ کریں۔ اور یہ جو صفا مروہ ہے، یہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاک ذات کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، تلاش کرنے کے لیے کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے
ماں کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کیا محبت رکھی ہے. اور اللہ رب العزت پھر انسان کو بتاتا ہے اے انسان آپ کی جو ماں آپ سے محبت کرتی ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو معزز خواتین و حضرات ابھی یہ 2022 ہے اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے 12واں مہینہ ہے. اس کے اندر دیکھیں اوپر پنکھے بھی چل رہے ہیں اے سی بھی چل رہے ہیں اور نیچے بہت اعلیٰ قسم کا یہ پتھر ماربل لگایا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف. آپ وہ مقام یاد کریں کتنے 100 سال پہلے جب اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں پر دوڑی تھی اپنے بچے کے لیے تو اس وقت تو یہاں پر نہ کوئی پتھر تھے اور سارے پہاڑ تھے اور نہ پانی تھا نہ روٹی تھی اور نہ ہی کوئی پنکھے تھے اور دھوپ کے عالم تھے. اور جو عرب کے پہاڑ ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں. میں آگے چل کے آپ کو جو مروہ کی پہاڑی انہوں نے ختم کی ہے تو تھوڑا سا نقشہ وہاں پر انہوں نے دیا ہے. اکثر لوگ وہاں پر نفل ادا کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی وہاں پر نفل ادا کیے تھے پچھلی دفعہ. تو محترم سامعین وہاں پر 5 سے 7 منٹ آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اتنے نوکیلے دار پتھر ابھی تو اس کے اوپر انہوں نے کیمیکل ڈالا ہے اس کو ختم کیا ہے. تو خود اندازہ کیجئے کہ اماں ہاجرہ اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپی ہوگی. تو یہی ادا رب تعالیٰ کو پسند آئی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ نے بھی یہاں پر دوڑنا ہے. تو محترم سامعین آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں بہت زیادہ وسائل ہیں لیکن پھر بھی اکثر لوگوں کو دوستوں کو میں نے دیکھا ہے جو یہاں پر آ کے خفا ہو جاتے ہیں جی ہم تھک گئے ہیں فلاں فلاں فلاں. تو محترم سامعین ابھی ہم مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے تو وہی سیم دعائیں ہیں. چوتھا کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو یہ اس بچے کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بچہ اور یہ بھی صفا مروہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہے. تو محترم سامعین ابھی میں مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہوں. جب اوپر چڑھتا ہوں تو یہاں پر بھی یہی حضور پاک کا حکم ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں اور دعا مانگ لیں مختصر سی. وہی چوتھا کلمہ جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب کعبۃ اللہ پر آپ کی نظر پڑے. تو یہ جیسے ہم اوپر پہنچتے ہیں مروہ پر تو اس طرف باہر کی طرف راستہ جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کو شک ہے تو آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ابو جہل کے جو واش روم ہے جس جگہ پر اس نامراد کا گھر تھا لعین کا تو اس جگہ پر واش روم بنائے گئے ہیں. تو آپ وہاں پر جا کے وضو کر لیں اپنی حاجت سے فری ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ آ جائیں. تو محترم سامعین یہ ایک چکر میرا صفا سے مروہ مکمل ہو گیا ہے. ابھی یہ میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں یہ وہ پہاڑی ہے یہ اتنی نوکیل دار پتھر ہیں کہ آدمی یہاں پر 5 سے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. تو محترم سامعین ابھی سعودی عربیہ کی حکومت نے یہاں پر عمارت بنا دی ہے. یہ جو ہم مروہ کے اوپر پہنچے ہیں اب مروہ سے نیچے اتریں گے تو یہاں پر ہم وہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ کے ہم پھر نیچے کی طرف اتر جائیں گے کیونکہ یہاں سے کعبۃ اللہ شریف اب نظر نہیں آتا. تو محترم سامعین اس کے ساتھ ساتھ آپ آب زمزم شریف بھی نوش کر سکتے ہیں. ابھی ہم مروہ پہاڑی سے نیچے جا رہے ہیں تو جب ہم صفا پر پہنچیں گے تو ہمارے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے. ہم نے صفا سے سٹارٹ کیا تھا مروہ تک 1 چکر مروہ سے پھر صفا تک ہمارے 2 چکر ہو جائیں گے. تو اسی طرح محترم سامعین جب آپ صفا سے مروہ آتے ہیں مروہ سے صفا جاتے ہیں پھر آپ اس طرح جو آپ کا آخری چکر ہے 7واں وہ آپ کا مروہ پر مکمل ہوتا ہے. تو جب آپ مروہ شریف پر پہنچتے ہیں وہ آپ وہاں پر دعا کریں اور 2 رکعت نفل وہاں سنت سے ثابت نہیں شریعت سے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. لوگ اکثر پڑھتے ہیں اپنے عمرے کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کے کیونکہ جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر غلطی کمی کوتاہی کے لیے ہمیشہ معذرت ہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے معذرت کے لیے آپ وہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو پسینہ آئے تو آپ نے بالکل اپنے احرام سے آہستہ سے صاف کرنا ہے. اور دوسری باتیں جو ہیں آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی کا استعمال نہیں کرنا عمرے کرتے وقت. اس کا بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں. اور کچھ اور باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. یہ پیاری بیٹی میری اللہ اس کو سلامت رکھے. یہ تو یہاں پر بچے بڑے سب آتے ہیں. تو محترم سامعین یہاں پر چلتے ہوئے وہی آپ نے اچھا جب آپ مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہی لائٹیں پھر سیم اسی جگہ سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے صفا سے شروع ہوئی تھی اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں. اسی طرح سیم دوسری سائڈ پر بھی اس پر بھاگنا پڑتا ہے تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے.
تو اس میں جو آپ کی دعائیں ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ آپ اللہ رب العزت کی پاک ذات سے مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، جو باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی، کچھ دوست مقام ابراہیم کے بالکل سامنے نفل ادا کرتے ہیں، دوسرے ساتھیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا احتیاط کریں آپ دوست، میری بہنیں، بچیاں، اور اس کے اندر خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ وہ انشاءاللہ جب احرام کی پابندیوں پر ویڈیو بناؤں گا تو اس کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ دوست کندھے کو کھلا چھوڑتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، لیکن یہاں پر کندھا بند ہونا چاہیے۔ اگر نماز کا ٹائم اس میں ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ طواف کر رہے ہیں تو نماز جماعت ہو گئی، تو آپ کندھا ڈھانپ بھی سکتے ہیں، نہ بھی ڈھانپیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فالور ہیں تو وہ نہیں ڈھانپتے، تو جیسے آپ کو بہتر لگے نماز ہو جاتی ہے۔ باقی جو سلسلہ حنفیہ ہے، حنفیہ کے دوران یہ ہے کہ کندھا ڈھانپ لیں اور سر کے اوپر کوئی ٹوپی پہنیں، لیکن وہ بھی ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر عشق کا مقام ہے، اللہ رب العزت سے خاص معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر کسی کے جذبات اپنے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم سے جو اوپر صفا کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی لائٹیں ہماری شروع ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے پھر بھاگیں گے، اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت ادا کریں گے اور رب تعالی سے گناہوں کی بخشش چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ یہ یہاں پر لائٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور آیت سامنے لکھی ہوئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اپنی زبان میں جو دعائیں آپ کو اچھی ہوں، آپ کو آتی ہوں، آپ نے مانگنی ہوں۔ اچھا، یہاں پر دوسری بات آپ سے کرتا ہوں، شاید بھول نہ جائے، جو معذور خواتین حضرات آتے ہیں، یہاں پر ویل چیئر کا انتظام ہے، وہ کچھ پیسے لیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ صفا مروہ بھی کروا دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ، اب ہم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ صفا پہاڑی بھی آپ کو دکھاتا ہوں، سعودی عربیہ کی حکومت نے جو مناسب سمجھا اس کو ختم کیا، لیکن کچھ اس کی نشاندہی رکھی ہے۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم صفا کے اوپر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ ابھی پھر ہم اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیں گے۔ اس طرف سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ایسے آپ نے ہاتھ اوپر کرنا، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اوپر پھیر لینے۔ یہ مروہ صفا پہاڑی ہے، یہ یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والی یہ پہاڑی، اس کو بند کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے 2 چکر مکمل ہو چکے ہیں، ابھی تیسرے چکر کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے۔ جب ہم مروہ پر پہنچیں گے انشاءاللہ، تو جب آپ صفا سے نیچے اوپر چڑھتے ہیں تو ایک چڑھائی ہے، جب آپ صفا سے نیچے آتے ہیں، مروہ سے نیچے آتے ہیں تو وہ بھی ایک اترائی ہے۔ ابھی ہم صفا سے نیچے اتریں گے، پہلے چڑھائی آتی ہے، پھر اترائی، پھر چڑھائی، پھر اترائی، تو اس طرح سے۔ تو محترم سامعین، اسی طرح جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ لوگوں کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسی طرف سے آپ نے باہر بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے ٹینٹ کرانے کے لیے، یا وہیں سے بھی اگر آپ کا ہوٹل ہے آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آپ ٹینٹ اپنی ہوٹل کے اندر بھی جا کے کر سکتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیاں آپ کی اس وقت تک لاگو ہوں گی جب تک آپ ٹینٹ نہیں کرائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ گروپوں کی شکلوں میں بھی، یہ میری بہنیں، بھائی، انڈونیشین، بہت زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر بھی اگر آپ کو چکر کا شک ہو کہ ہمارے 7 ہوئے ہیں یا 6 ہوئے ہیں تو آپ 6 کو شمار کریں گے، ایک چکر پیچھے وہ کریں گے۔ ابھی یہاں سے پھر وہ بھاگنے والی جگہ آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین وإذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم سامعین،
یہ لائٹیں ہم نے کراس کر چکی ہیں. تو اس طرح بتانا آپ کو مقصود تھا. امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو بات سمجھ نہیں ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی علماء سنتے ہیں غلطی کمی کوتاہی رہی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ. ابھی میں 7 چکر اپنے مکمل کروں گا. اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے آپ کا ٹنٹ کا ہوتا ہے. تو جب آپ ٹنٹ شریف کرا لیتے ہیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ ہوٹل میں جا سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کو مناسب ہو, بہتر ہو, آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, میں جو بتا رہا تھا اس کے اندر جو معذور حضرات آتے ہیں ان کی جگہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ صفا مروہ کہاں پر کرتے ہیں. تو محترم سامعین, یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے یہ جو اس میں لوگ پیدل والے بھی چلے جاتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میری بہن آ رہی ہے ویل چیئر والی, تو اسی طرح یہ بچوں کو کرا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ پیچھے ایک بابا جی کو لے کے آ رہے ہیں میرے خیال میں. ہاں, یہ جو ہے شرطا ہے, یہ جہاں کے جو لوگ پیسے لیتے کرواتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پرلا بھائی جان, یہ والا, یہ دیکھیں, یہ یہاں کی سیکورٹی ہے. اور یہ ان کی یہاں پر ملازمتیں ہیں. یہ 10 20 30 ریال لیتے ہیں تو آپ کو صفا مروہ کے چکر مکمل کرواتے ہیں, آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کا کوئی مریض ہو خدا نخواستہ تو آپ اس کو طواف کروانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ اس کو ویل چیئر کے اوپر والی منزل میں لے جائیں. نیچے والی منزل کے لیے بہت سارے لوگ اس میں اندر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو. تو محترم سامعین, قربان جاؤں سعودی عربیہ کی حکومت پر. یہ دیکھیں, یہ پنکھوں کا انتظام بہت اعلیٰ شان, یہ والا, اور بہت زبردست قسم کا. بھی یہاں پر آب زمزم شریف رکھا گیا ہے. تو میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا نوش کروں گا. اس کے بعد پھر آگے جو میرے چکر ہے وہ مکمل کروں گا. اور میں اکثر اس کے درمیان آب زمزم شریف پیتا رہتا ہوں. یہ آب زمزم شریف ہے, یہ میری بہن ہے, یہ بھائی. بسم اللہ, یہ دیکھیں. بسم اللہ. اچھا, یہ میں نے چہرے پر کیوں ڈالا, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں, یا جسم درد کر رہا ہوتا ہے, تو یہ اگر اوپر پانی جس نیت سے بھی آپ پیتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں اپنے جسم کے حصے پر, اور سر کے اوپر ڈالنا بہتر ہے یا سینے کے اوپر, سنت ہے. کیونکہ جب آپ طواف کر کے باہر آتے ہیں تو حضور کا حکم یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا پئیں, پانی زیادہ پئیں, سر کے اوپر ڈالیں اور اپنے سینے کے اوپر ڈالیں. اور اس وقت ایک دعا بھی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. تو یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو محترم سامعین, ابھی ہم مروہ کے اوپر پہنچنے والے ہیں. میرے 3 چکر مکمل ہو جائیں گے. اس طرح میں 7 چکر مکمل کروں گا. تو اس طرح جب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو تو آب زمزم شریف بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ میں نے سعودی عربیہ میں میری طبیعت بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے, ابھی بھی میرے پاؤں کو درد ہے, لیکن میں نے یہاں پر 1 روپے کی دوائی بھی نہیں لگی. اور مزے کی بات یہ, ڈاکٹر میرے ساتھ ہے ہمارے گروپ کے اندر. تو لیکن میں نے آب زمزم پہ کام رکھا ہے. اللہ رب العزت نے الحمدللہ مجھے شفا دی ہے. تو محترم سامعین, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, غلطی کمی کوتاہی دل سے معاف فرما دیجیے گا. اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے لیتے ہیں, آپ کو صفا اور مروہ کروا دیتے ہیں. تو محترم سامعین, میری دعائیں ہیں اللہ رب العزت آپ کو بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.